اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ خوب آگا صفحہ نمبر 35 پر ہی بلکہ سنیں گے صفحہ نمبر 34 کا ایک جملہ درمیان میں رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ فعل مضارع مجہول کے بعد فعل جہد کی گردان کی طرف یہ جاتے ہیں، اسی لیے بتا رہے ہیں کہ نوٹ صفحہ نمبر 34 پہ ماضی معلوم و مجہول کی طرح فعل نفی جہد معلوم کے بھی 14 صیغے ہیں، فعل نفی جہد وغیرہ کے بھی 14 صیغے ہیں۔ تو لکھا ہوا اوپر صرف صفحہ نمبر 35 پر صرف کبیر فعل جہد معلوم، ہاں لم یضرب نہیں مارا اس ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے۔ اب یہ آسان باتیں، لم یضربا نہیں مارا ان دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، لم یضربو نہیں مارا ان سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر غائب، لم تضرب نہیں مارا اس ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث غائب، لم تضربا صیغہ نہیں مارا ان دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب، لم یضربنا نہیں مارا ان سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث غائب، لم تضرب نہیں مارا تم نے یعنی تجھ ایک مرد نے، صیغہ واحد مذکر مخاطب یا حاضر، لم تضربا نہیں مارا تم دو مردوں نے، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، لم تضربو نہیں مارا تم سب مردوں نے، صیغہ جمع مذکر حاضر، لم تضربی نہیں مارا تجھے ایک عورت نے، صیغہ واحد مؤنث حاضر، لم تضربا نہیں مارا تم دو عورتوں نے، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، لم تضربنا نہیں مارا تم سب عورتوں نے، صیغہ جمع مؤنث حاضر، لم اضرب نہیں مارا میں نے، اب وہ ایک مرد ہو یا وہ ایک عورت، صیغہ واحد متکلم مذکر کا بھی ہو سکتا ہے، مؤنث کا بھی ہو سکتا ہے، لم نضرب نہیں مارا ہم سب مرد یا عورتوں نے، صیغہ جمع متکلم مذکر کے لیے بھی ہے، خوب آگا یہ معلوم کی گردان تھی تو یقیناً مجہول کی بھی ہونی چاہیے، لہٰذا اس کے اعتبار سے ایک نوٹ، اور وہ نوٹ یہ ہے کہ ماضی معلوم و مجہول کی طرح فعل نفی جہد، یہ فعل نفی جہد مجہول سمجھ میں نہیں آ رہا نفی کیوں لکھ رہے ہیں یہ، لیکن بہرحال ٹھیک ہے، یعنی نفی و جہد دونوں کے یعنی فعل جہد کی بات چل رہی تو فعل جہد لکھنا چاہیے، فعل نفی کو لکھنا نہیں سمجھ میں آ رہا، بہرحال خیر، فعل نفی جہد مجہول کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اب صرف کبیر فعل جہد مجہول، صحیح ہے۔ اچھا، اسی صفحے کے بالکل ٹاپ پر لفظ جہد کے آگے حاشیے کا نشان ہے، تو ہم گردان مجہول پڑھنے سے پہلے ہم اس حاشیے کو پڑھ لیتے ہیں۔ حاشیہ نمبر 1 قولہ فعل جہد معلوم، کہہ رہے گا جاہد جیم پہ فتح، جاہد صحیح ہے، جیم پہ فتح ہے جہد، اب یہ ہا پہ فتح پڑھا جا رہا ہے لیکن ہا پہ فتح ہے نہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ جہد بفتح جیم یعنی جیم کے فتح کے ساتھ، وسکون ہا اور ہا کے سکون کے ساتھ، یعنی جاہدن۔ اور اگر آپ کو کتاب شرح امثلہ کی عربی والی تعریف یاد ہو تو اس میں یہی تھا، الجحد هو الاخبار، جاحد۔ اچھا، لغوی معنی ہے انکار کرنا، اور اصطلاحاً یعنی اصطلاحی معنی اس سے مراد ہے زمانہ ماضی میں کسی کام کی نفی کرنا۔ میں یہ فرق پوچھتا ہوں اکثر کہ ماضی اور جہد میں کیا فرق ہے، اس کا جواب ہے پازیٹیو اور نیگیٹو۔ ماضی ایک کام ہو رہا ہے، کام ہو گیا ماضی میں، جہد کام نہیں ہوا، یہ فرق ہے۔ اگرچہ لفظوں میں بڑا اختلاف ہے، وہ ماضی کے الفاظ ہیں اور جہد میں مضارع کے الفاظ ہیں، لیکن ترجمہ ماضی کا ہوگا، ٹھیک۔ صرف کبیر فعل جہد مجہول گردان،
لم یضرب نہیں مارا گیا وہ ایک مرد، یعنی اس ایک مرد کو نہیں مارا گیا. صیغہ واحد مذکر غائب. صفحہ نمبر 36. لم یضربا نہیں مارے گئے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب. لم یضربو نہیں مارے گئے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب. لم تضرب نہیں ماری گئی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب. لم تضربا نہیں ماری گئی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. ترجمے میں کوئی فرق تو نہیں دکھ رہا ہے نا؟ 1 2 3 فرق معلوم ہے مجھول میں کوئی فرق تھوڑا بہت فرق ہے. ایک مرتبہ وہ مار رہا ہے، ایک مرتبہ وہ مار کھا رہا ہے، فرق ہو گیا نا. معلوم اور مجہول کا فرق اپنی جگہ پر ہے. معلوم میں فاعل کا ذکر ہے اور مجہول میں فاعل کا ذکر نہیں ہے، یہی تو فرق ہے. ٹھیک ہے، ایک مرتبہ وہ مار رہا ہے، ایک مرتبہ مار کھا رہا ہے، فرق ہے نہیں ہے. تم ایک مرتبہ مارو، دوسری مرتبہ مار کھاؤ، مزہ آئے گا نہیں آئے گا؟ اگر مفعول اور اس میں فاعل ہو، اس میں مفعول. چلیں، یہ سوال تھوڑا سا اگر آپ اس پہ دقت کریں گے تو اس کا جواب آپ کو مل جائے گا، اور تعریف پیچھے واضح ہو چکی ہے معلوم و مجہول کی. صحیح ہے. لم تضرب نہیں ماری گئی وہ ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث غائب. لم تضربا نہیں ماری گئی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. لم یضربنا نہیں ماری گئی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب. لم تضرب نہیں مارا گیا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر. لم تضربا نہیں مارے گئے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. لم تضربو نہیں مارے گئے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر. لم تضربی نہیں ماری گئی تو ایک عورت، صیغہ واحد مؤنث حاضر. لم تضربا نہیں ماری گئیں تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. لم تضربنا نہیں ماری گئیں تم سب عورتیں، یعنی تم سب عورتوں کو نہیں مارا گیا، صیغہ جمع مؤنث حاضر. لم اضرب نہیں مارا گیا میں ایک، اب وہ مرد یا عورت، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث. لم نضرب نہیں مارے گئے ہم سب، اب وہ مرد ہوں یا عورتیں، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث. صحیح ہے گا؟ اب صحیح ہے. یہاں پر نفی لکھا ہوا سمجھ میں بھی آ رہا ہے، تو وہاں پر وہ فعل نفی جہد جو لکھا ہوا، نفی کا لفظ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ مس پرنٹنگ ہو. کیا بتاؤ بتانے کی؟ ہاں وہ غلط ہو. نہیں کچھ نہیں بتانا، نفی تو آ رہا ہے، کیا بتائیں گے؟ فعل جہد ہے، جہد کے اندر ویسے ہی انکار کا معنی ہے، تو نفی کو کاٹ دو وہاں سے، وہ نفی جو ہے نا. ہاں خوب، یہ گفتگو ہوئی مکمل الحمدللہ جہد کی. اب جا رہے ہیں فعل نفی کی طرف. نوٹ: ماضی معلوم کی طرح فعل نفی معلوم کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، لہذا صرف کبیر فعل نفی معلوم. اشیاء بعد میں پڑھتا ہوں، پہلے گردان کرتا ہوں. لا یضربو نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا. میں فرق پوچھتا ہوں، فعل مضارع اور فعل نفی میں کیا فرق ہے؟ پازیٹیو نیگیٹو کا فرق ہے. وہی فرق ہے جس طرح ماضی اور جہد میں فرق. نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد، صیغہ واحد مذکر غائب. وہ اس میں نہیں ہے بیٹا، یہ دونوں خبر ہی ہیں، دونوں خبر ہیں، دونوں میں آپ خبر دے رہے ہیں. وہ امر میں، وہ امر اور نہیں کا فرق ہے. لا یضربانی نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب. فرق فقط کیا ہے؟ پازیٹیو نیگیٹو کا ہے، باقی تو وہی مضارع ہے. لا یضربونا نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے وہ سب مرد. ٹھیک ہے، صیغہ جمع مذکر غائب. اب یہ حاشیہ بھی ایک ساتھ ہی پڑھ لیتے ہیں کہ رہا گا یہ لفظ نفی آیا، نفی، تو نفی کو ذرا دیکھتے ہیں. قولہ، مرحوم شیخ بہائی کا یہ قول کہ فعل نفی معلوم. کہہ رہا گا فعل نفی وہ فعل جو زمانہ حال یا زمانہ استقبال میں کسی کام کے نہ پائے جانے پر تھا. اگر آپ اس تعریف کو جا کے فعل مضارع کی تعریف سے ملائیں گے تو فقط نہ نکال دیں. وہاں لکھا ہوا ہے کسی کام کے پائے جانے، یہاں لکھا ہوا ہے نہ پائے جانے. فعل مضارع کی تعریف ہے لفظ نہ کے ساتھ. ہاں فائدہ، ہاں فائدہ. کہہ رہے گا نفی مضارع کے لیے، یعنی مضارع کی نفی کرنے کے لیے دو لفظ آتے ہیں، ایک ما اور دوسرا لا. ابھی تک آپ نے لا پڑھا ہے، ابھی تک آپ نے لا پڑھا ہے، ورنہ ما بھی آتا ہے، ما نافیہ. فائدہ نفی مضارع کے لیے ما اور لا دونوں استعمال ہوتے ہیں، مگر لفظ لا کا بنسبت ما کے مضارع پر آنا کثیر ہے. دونوں مضارع پر آتے ہیں لیکن لا زیادہ آتا ہے، ما کم آتا ہے. اسی لیے اکثر کتب میں، یعنی اکثر کتابوں میں صرف
لا کی مثالیں ذکر کی جاتی ہیں، یعنی کثیر الاستعمال کو دیکھا جاتا ہے، قلیل الاستعمال کو نہیں دیکھا جاتا. ورنہ یہ بھی ایک گردان ہے، ما یضربو ما یضربان ما یضربون ما تضربو ما تضربان، یہ بھی گردان ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن لا کا استعمال زیادہ ہوتا ہے. زیادہ ہے. آگے جا رہا ہوں بیٹا، آگے جا رہا ہوں. پیج نمبر 37. آج کے دان ختم کریے. لا تضربو نہیں مارتی ہے یا نہیں مارے گی وہ ایک مرد، صیغہ واحد مؤنث غائب. وہ ایک عورت، شاباش. لا تضربانی نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. لا یضربنا نہیں مارتی ہیں یا نہیں ماریں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب. لا تضربو نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر. لا تضربانی نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. لا تضرب، اچھا ترجمہ کیا ہے. لا تضربون نہیں مارتے ہو یا نہیں مارو گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر. لا تضربین نہیں مارتی ہے یا نہیں ماری، نہیں ماریں، نہیں ماری گئی. نہیں مارتی. مارے گی، بڑا یا ہونا چاہیے نا، چھوٹی یا لگا ہوا، ماری لکھا ہوا مارے. نہیں مارے گی. ہاں یعنی نہیں مارو، یہاں تو واو ہونا چاہیے. نہیں مارو گی. ہاں یہاں یوں ہی ہونا چاہیے، نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گی تم ایک عورت. یہ صحیح ہے نا، یوں ہونا چاہیے تھا، نیچے بھی ایسا ہی لکھا ہوا ہے. صیغہ مفرد مؤنث حاضر، یعنی یہ تو گویا آپ بات کر رہے ہیں نا مخاطب. لا تضربانی نہیں مارتی ہو، یہ صحیح ہے نا، ہاں ہو صحیح ہے. یا نہیں مارو گی تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. لا تضربنا نہیں مارتی ہو یا نہیں مارو گی تم سب عورتیں، یہ بھی صحیح ہے، صیغہ جمع مؤنث حاضر. لا اضربو نہیں مارتا ہوں یا نہیں ماروں گا میں ایک، اب مرد ہو یا عورت، صیغہ واحد متکلم چاہے مذکر ہو یا مؤنث. لا نضربو نہیں مارتے ہیں یا نہیں ماریں گے ہم سب، مرد یا عورت، جمع متکلم کا صیغہ ہے، مذکر ہو یا مؤنث. الحمدللہ یہاں پر ہمارا نفی معلوم ختم. نوٹ: ماضی معلوم کی طرح فعل نفی مجہول کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں. صرف کبیر فعل نفی مجہول مشکل نہیں ہے، لیکن اس کو پڑھتا ہوں پھر بھی. لا یضربو نہیں مارا جاتا ہے، نہیں مارا جائے گا وہ ایک مرد، اب مارا جانا، صیغہ واحد مذکر غائب. لا یضربانے نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے وہ دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر غائب. لا یضربون نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے وہ سب مرد، صیغہ جمع مذکر غائب. لا تضربو نہیں ماری جاتی ہے یا نہیں ماری جائے گی وہ ایک عورت، غائب ہے نا، صیغہ واحد مؤنث غائب. لا تضربانی نہیں ماری جاتی ہیں یا نہیں ماری جائیں گی وہ دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث غائب. لا یضربنا نہیں ماری جاتی ہیں یا نہیں ماری جائیں گی وہ سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث غائب. لا تضربو نہیں مارا جاتا ہے یا نہیں مارا جائے گا تو ایک مرد، صیغہ واحد مذکر حاضر، حاضر یعنی مخاطب. لا تضربانی نہیں مارے جاتے ہو یا نہیں مارے جاؤ گے تم دو مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر. ماشاءاللہ. صفحہ نمبر 38. لا تضربون نہیں مارے جاتے ہو یا نہیں مارے جاؤ گے تم سب مرد، صیغہ جمع مذکر حاضر. لا تضربینا نہیں ماری جاتی ہو یا نہیں ماری جاؤ گی تم ایک عورت، ایسا ہی ہونا چاہیے نا، صیغہ واحد مؤنث حاضر. لا تضربانی نہیں ماری جاتی ہو یا نہیں ماری جاؤ گی تم دو عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر. لا تضربنا نہیں ماری جاتی ہو یا نہیں ماری جاؤ گی تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر. لا اضربو نہیں مارا جاتا ہوں یا نہیں مارا جاؤں گا میں ایک، یعنی مرد یا عورت، صیغہ واحد متکلم مذکر و مؤنث. لا نضربو نہیں مارے جاتے ہیں یا نہیں مارے جائیں گے ہم سب، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، صیغہ جمع متکلم مذکر و مؤنث. خوب آگا. نوٹ: ماضی معلوم کی طرح فعل نفی، البتہ کون سا فعل نفی؟ مؤکد.
وہ فعل نفی کہ جس کی تاکید لائی گئی ہو، یعنی وہ فعل مؤکد ہے، نفی کی تاکید ہے، نفی کی تاکید ہے، اضافہ ہو جائے گا کس چیز کا؟ لفظ ہرگز کا۔ دیکھا آپ نے، صرف لفظ ہرگز کا اضافہ کیا گیا ہے، بالکل منع کرنا، ہاں ہرگز نہیں، بالکل نہیں، کسی صورت نہیں، باقی تو وہی بات ہے، لا یضرب وہ نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا، لن یضرب وہ ہرگز نہیں مارے گا، لہذا میں اس کو اب نہیں پڑھ سکتا، تھک گیا میں۔ صرف کبیر فعل نفی معلوم مؤکد، مؤکد یعنی جس کی تاکید کی گئی ہو، با یعنی کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ لن ناصبہ، وہ لن کے جو ناصبہ ہے، ناصبہ کیوں؟ کیونکہ وہ نصب دیتا ہے، منع کرنا، ہاں نصب دیتا ہے، اور میں نے کہا تھا نصب ایک حالت ہے، ایک منٹ، نصب ایک حالت ہے جس کا اظہار جو ظاہر ہوتا ہے دو طرح سے، مفردات خمسہ کے آخر سے فتح اور افعال خمسہ کے آخر سے نون اعرابی کو گرا دیتا ہے۔ اب یہ پڑھا چکا ہوں کتاب شرح مسئلہ میں بہت اچھے طریقے سے، اب سوال کرو۔ مؤکد، مؤکد غلط ہے، مؤکد کیوں؟ یہ فعل نفی کی صفت ہے، یعنی وہ فعل نفی کہ جس کی تاکید کی گئی ہے، جس کے نفی کی تاکید کی گئی ہے لن ناصبہ کے ذریعے سے، صحیح ہے؟ ہرگز نہیں، اس لن کا معنی ہے ہرگز نہیں، یہ ہے ترجمہ۔ لہٰذا اب میں آپ پر چھوڑتا ہوں کہ یہ تکرار ہو جائے گا، لہٰذا میں اس کو نہیں پڑھتا ہوں، اور میں اب آہستہ آہستہ جا رہا ہوں اگلے صفحے پر، اور صفحہ نمبر 39 کو بھی نہیں پڑھوں گا کیونکہ یہ اسی معلوم کا مجہول ہے، اور چونکہ فعل نفی کا معنی ہو چکا ہے، صرف اس کے اندر اضافہ ہو رہا ہے ہرگز نہیں کا، تو میں اس کا تکرار نہیں کرنا چاہوں گا۔ بابا خود تو کچھ کرو نا یار، ایسا نہیں کرو نا بابا۔ ہاں البتہ اب آتا ہوں میں اسی صفحے کے نیچے، صرف کبیر فعل امر حاضر معلوم بے لام، بے لام کے اوپر لکھ لو بغیر لام، آسان ہو جائے نا۔ بغیر لام، اضرب، یہ فعل ہے، فعل امر ہے، فعل امر حاضر ہے، معلوم بھی ہے، البتہ اس پر لام نہیں ہے۔ اضرب یرحمک اللہ، مار تو، اے ایک مرد، تم مارو، صحیح ہے؟ صیغہ واحد مذکر حاضر۔ اضربا مارو تم دو مرد، یعنی تم دو مرد مارو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بندے کو کہہ رہے ہیں کہ تم جا کے دو بندوں کو مارو، نہیں 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 نہیں، یہ ترجمہ دیکھو اس کو تھوڑا سا سوچ سمجھ کے، مارو تم دو مردو، یہ کہنا چاہ رہے ہیں، یہ مراد نہیں ہے کہ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں کہ تو جا کے دو بندوں کو مار، یہ نہیں ہے، مطلب دو بندے کھڑے ہوئے ہیں، ہم ان دونوں کو حکم دے رہے ہیں کہ تم جا کے مارو، یہ ترجمہ تھوڑا آپ کو کنفیوز نہ کر دے، اسی لیے میں رک گیا، جو تو اس ترجمہ اس کا آسان کر سکتے ہیں، تم دو مردو مارو جا کے، اس طرح مارو تم دونوں، ہاں تم دو مردو مارو، جو بھی ترجمہ کریں، لیکن مراد سمجھ میں آ گئی، دو بندوں کو ہم حکم دے رہے ہیں کہ تم دونوں مارو، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر۔ اب آئیے آگا تھوڑا لفظ امر پر، تھوڑا سا زیادہ نہیں، زیادہ اس لیے نہیں کیونکہ زیادہ انہوں نے بھی نہیں کیا۔ قولہ، شیخ بھائی کا یہ قول ہے، امر حاضر معلوم، بھائی امر کا لغوی معنی ہے حکم دینا، یہ شرح مسئلہ میں تھا، اصطلاح میں اس سے مراد وہ فعل ہے جو فاعل مخاطب یعنی وہ شخص کے جو سامنے، جس سے ہم خطاب کر رہے ہیں، جو کام کرنے والا ہے، اس سے ہم طلب کرتے ہیں، کیا طلب کرتے ہیں؟ کہ کوئی وہ کام کرے، جیسے ابھی مثال آئی کہ ہم وہ دو بندوں سے کہہ رہے تھے کہ تم جا کے مارو، صحیح ہے؟ دوبارہ میں نے سمجھا دیا، اب میں فقط اس کو جو ہے وہ پڑھتا ہوں۔ اصطلاح میں
اس سے مراد وہ فعل ہے جو فاعل مخاطب سے، فاعل میں لام کے نیچے زیر لگاؤ، جو فاعل مخاطب سے کسی کام کی طلب پر دلالت کرے، یعنی وہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ ہم طلب کرتے ہیں ایک کام کو، کس سے؟ فاعل مخاطب سے۔ یہاں تک صحیح ہے؟ جی مشکل تو نہیں پیش آئی؟ اگلے صفحے پہ جا رہا ہوں، صفحہ نمبر 40۔ گردان تو کنٹینیو ہے۔ اضربو، مارو تم سب مرد، یہاں پر بھی وہی مراد ہے، 3 یا 3 سے زیادہ افراد کو میں کہہ رہا ہوں تم سب مارو، صیغہ جمع مذکر حاضر۔ اضربی، مار تو ایک عورت، یعنی اے تو ایک عورت تو مار، صیغہ واحد مؤنث حاضر۔ اضربا، مارو تم 2 عورتیں، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر۔ اضربنا، مارو تم سب عورتیں، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر۔ امر حاضر معلوم با نون تاکید ثقیلہ، اب اس کے اندر فقط لفظ ضرور کا اضافہ ہو گیا، جیسے ادھر ہرگز کا اضافہ ہوا تھا، ہرگز نہ، ادھر اضافہ ہو گیا ضرور، باقی وہی امر کی گردان ہے۔ مار تو ایک مرد، صرف شروع میں کیا لگ گیا؟ ضرور، ضرور، یہ نون جو ہے نا، نون مشددہ، نون تاکید ثقیلہ، یہ اس کا ترجمہ ہے ضرور، تو میں اس کو نہیں پڑھتا۔ پھر آگے چلا جاتا ہوں، امر حاضر معلوم بنون تاکید خفیفہ، اس میں بھی صرف ضرور کا اضافہ ہے، وہ نون تاکید خفیفہ، اس کی وجہ سے آ گیا ہے ضرور، یعنی ضرور تم مارو، بس۔ پر اس میں فرق کیا ہے؟ اچھا سوال، ادھر بھی ضرور ادھر بھی ضرور۔ ثقیلہ میں خفیفہ کی بنسبت تاکید زیادہ ہوتی ہے، دونوں میں تاکید ہے لیکن ثقیلہ کی تاکید خفیفہ کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہو کہ ثقیلہ کے ترجمے میں ضرور بضرور لگا دو، 2 مرتبہ ضرور لگا دو، ضرور بضرور۔ یہ مشکل مسئلہ نہیں تھا، آگے جا رہا ہوں۔ صرف کبیر امر حاضر مجہول بالام، یعنی لام کے ساتھ صرف کبیر کر رہے ہیں، امر کی، فعل امر کی، امر مخاطب کی، جس پر ہم لام کو لگا رہے ہیں۔ لی تضرب، تھوڑا سا اس کے ترجمے پہ دقت کریں، لی تضرب، چاہیے، یہ فعل امر کی خصوصیت ہے، اس کے اندر بہتر ہے کہ چاہیے کا ترجمہ آنا چاہیے لام کی وجہ سے، کیونکہ اس کے اندر تقاضا ہے، طلب ہے، مانگ ہے۔ ہاں، لی، چاہیے کہ مارا جائے تجھے، یعنی تو ایک مرد، تیری پٹائی ہونی چاہیے، ہم کہتے نہیں کہتے ہیں، ہاں، لی تضرب، آپ کی پٹائی ہونی چاہیے، زوار کی پٹائی ہونی چاہیے کہ زوار نے گردان جو ہے نا نہیں سنائی ہے، لی تضرب، ہاں، صیغہ واحد مذکر حاضر، لی تضربا، تم دونوں کی پٹائی ہونی چاہیے، یعنی اذن کو بھی ملا لو، صحیح ہے۔ چاہیے کہ مار کھاؤ، مارے جاؤ تم 2 مرد، صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، لی تضربو، تینوں کی پٹائی ہونی چاہیے۔ یہ آپ کو یاد ہے گردان؟ آپ کو یاد ہے؟ چلو ان کو چھوڑ دیں، تیسرا قسم، یہاں پہ تو 3 اور 3 سے زیادہ، چاہیے کہ مارے جاؤ، یعنی پٹائی کی جائے تم سب مردوں کی، صیغہ جمع مذکر حاضر، پیج نمبر 41۔ لی تضربی، ایک خاتون ہو، صحیح ہے، اور وہ مولا علی کے مقابلے میں آ جائے، ہاں، تو بولے اس کی پٹائی کی جانی چاہیے، ہاں، کہ علی کے مقابلے میں آ گئی، ہاں، صیغہ واحد مؤنث حاضر، لیکن بہرحال احترام۔ لی تضربا مجبوری ہے، لی تضربا، چاہیے کہ تم 2 عورتوں کی پٹائی کی جائے، ہاں، 2 عورتیں تھیں نا کہ جن کے بارے میں قد صغت قلوبکما، قرآن کی آیت ہے نا، تم دونوں کے دل ٹیڑے ہو گئے ہیں، ہاں، تم رسول کو اذیتیں دیتی ہو۔ خیر، صیغہ تثنیہ مؤنث حاضر، لی تضربنا، چاہیے کہ تم سب عورتیں ماری جاؤ، تم سب کی پٹائی کی جائے، صیغہ جمع مؤنث حاضر۔ اب یہی سیم ترجمہ نیچے ہے، صرف چاہیے کو ضرور لگا دیا، چاہیے کہ ضرور، تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ ثقیلہ میں ضرور بضرور لگا دیں اور خفیفہ میں ایک ہی مرتبہ ضرور لگا دیں۔ تو میں اس کو اب ریڈنگ نہیں کر سکتا، میں آگے جا رہا ہوں۔
اب میں جا رہا ہوں صرف کبیر فعل امر غائب، البتہ یہ معلوم ہے، صحیح ہے، لی یضرب، یہ شرح امثلہ پڑھاتے وقت بھی آپ کو ترجمہ سکھایا تھا میں نے، چاہیے کہ وہ ایک شخص مارے، یعنی اس ایک شخص کو چاہیے کہ وہ مارے، تو بس اس کے اندر لفظ چاہیے لکھا ہوا ہے اور اس فعل کی نسبت معلوم کی طرف ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، لہذا اب چھوڑ دیں اس کو، میں نہیں پڑھ رہا، آپ خود اس کو ایک ایک کو پڑھیے گا، مباحثہ کیجئے گا۔ پھر آئیے صفحہ نمبر 42 پر، اسی پر نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ لگی ہوئی ہے، ہفتہ اس کو فارغ ہے، ثقیلہ لگ جائے تو ضرور بضرور کہہ دیجئے، خفیفہ لگ جائے تو صرف ضرور کہہ دیجئے، لیکن انہوں نے ایک ہی ترجمہ کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے، میں نے کہا نا ضرور تو لگا ہوا ہے نا، لہٰذا اس کے اندر کچھ نہیں ہے، چاہیے کہ ضرور بضرور مارے وہ ایک مرد، کچھ نہیں ہے، ان 6-7 سیگوں 8 سیگوں کو میں چھوڑ کے آگے جا رہا ہوں، صرف کبیر فعل امر غائب مجہول، فعل امر ہے، غائب ہے اور مجہول ہے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر، لی یضرب، اس ایک شخص کو مارا جانا چاہیے، چاہیے کہ وہ ایک شخص پٹے، اس شخص کی پٹائی ہو، یہ ہے بس، اس کے اندر کچھ نہیں ہے، تو مجہول کو ہم پڑھ چکے ہیں، لہٰذا اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم اس پہ ٹائم لگائیں۔ اسی طریقے سے فعل امر غائب مجہول بانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ میں اضافہ ہو جائے گا لفظ ضرور، ضرور 2 مرتبہ ضرور لگا دیا، وہ 2 مرتبہ اسی لگایا ہے ثقیلہ اور خفیفہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، صرف لفظ ضرور کا اضافہ ہو گیا، ٹرانسلیشن باقی سیم ہے۔ پھر ہم آتے ہیں لفظ صرف کبیر فعل نہیں حاضر معلوم، اس کا فعل امر سے کیا فرق ہے؟ امر میں آپ کہتے ہیں کام کرو، نہیں میں کہتے ہیں کام نہ کرو، دیکھیں لا تضرب، نہ مار تو ایک مرد، یعنی کیا مطلب یہ کہ ہم سامنے والے شخص کو کہہ رہے ہیں جو ایک مرد ہے اس کو کہہ رہے ہیں تو ایک مرد مت مار، صحیح ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ تو جا کے ایک بندے کو نہ مار، نہیں، سامنے والا جو بندہ اس کو کہہ رہے ہیں تو ایک مرد ہے، ہم تجھے حکم دے رہے ہیں کہ تو نہ مار، اس کو نہیں پڑھوں گا، آسان ہے بالکل، آگے بڑھ رہا ہوں، فعل نہیں حاضر معلوم بانون تاکید ثقیلہ لگا لیجئے تو ہرگز کا ترجمہ آ جائے گا، ایک منٹ، یہاں پر آپ کو سوچنے کا ضرور آنا چاہیے، لیکن پتہ ہے آپ کو اس نے ہرگز کیوں لگایا ہے؟ حرج نہیں ہے اس کے اندر، اس لیے کیونکہ لا تو ہے نا، اور لا کے اندر معنی ہے نہیں کا، نہیں، اور نون تاکید کے اندر معنی ہے ہرگز کا، تو ملا لو تو ہرگز بن گیا، ہرگز نہ، بات ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے نا، تاکید کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے، لا کی وجہ سے ہرگز کو ہم نے کیا کر دیا، وہ لگا دیا ہے، ضرور نہ مارو پھر بھی صحیح ہے، لیکن ہرگز اچھا رہے گا نفی کے ساتھ، نفی ہے نا، یعنی نہیں کا معنی ہے نا، اسی لیے تو کوئی حرج نہیں آگا، برا نہیں ہے، اچھی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہرگز نہ مار تو ایک مرد وغیرہ شغیرہ، فعل نفی، اگلے صفحے پہ چلا گیا میں، پیج نمبر 44، فعل نہیں حاضر معلوم بانون تاکید خفیفہ، لفظ ہرگز کا اضافہ کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسان ہے۔ پھر اسی فعل نہیں کا انہوں نے مجہول بنانا شروع کر دیا ہے، تو لفظ چاہیے کا اضافہ ہو گیا، چاہیے کہ اس ایک شخص کو نہ مارا جائے، اس ایک شخص کو نہیں مارا جانا چاہیے، ہاں اس کے شخص، یہ تو غائب ہے نا، اچھا یہاں پر مخاطب آ گیا ہے، یعنی تجھ کو نہیں مارا جانا چاہیے، مشکل نہیں ہے۔ پھر اگلا فعل نہیں حاضر مجہول بانون تاکید ثقیلہ پر ہرگز کا اضافہ لے کر آ گئے، کیونکہ ثقیلہ آ گیا، ہاں لا بھی آ گیا اور ثقیلہ بھی آ گیا، صحیح ہے۔ اگلے صفحے پہ جا رہا ہوں، 45ویں نمبر صفحے پر، ہاں وہ بھی لا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، فعل نہیں حاضر مجہول بانون تاکید خفیفہ، ہرگز، صحیح ہے، نہیں مارا جانا چاہیے، صحیح ہے، تجھے ایک مرد کو، فعل کبیر فعل صرف کبیر فعل نہیں غائب معلوم لا یضر، وہی بات، چاہیے کہ وہ نہ مارے، چاہیے کہ وہ دو نہ ماریں، چاہیے کہ وہ سب نہ ماریں، یہ پوری گردان تقریباً آسان ہے، صرف لا کو لگا لیں، وہی فعل مضارع،
اسی پہ نون تاکید ثقیلہ لگ جائے تو چاہیے کہ ہرگز نہ مارے. صحیح ہے؟ کچھ نہیں, آگے جا رہا ہوں 46 نمبر صفحے پہ صرف کبیر فعل نہیں غائب مجہول لا یضرب, نہیں مارا جانا چاہیے اس ایک شخص کو. یا پہلے لگا دیں چاہیے یا بعد میں لگا دیں, بیچ میں لگا دیں. چاہیے کہ وہ ایک مرد نہ مارا جائے, اس ایک شخص کو نہیں مارا جانا چاہیے, بس ختم, کچھ نہیں ہے, باقی آپ گردان خود ہی کریں گے. اسی صفحے پر فعل نہیں غائب مجہول بانون تاکید ثقیلہ و خفیفہ کو ساتھ ملا لیا,